جی جو حضرت علی والی روایت ہے کہ رات کو قیام کرو صبح کو روزہ رکھو، تو کوئی اس کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے کہ بھئی یہ صحیح پہنچ رہی کوئی اہل حدیث عالم عرب کا، تو اس کی بات لی جا سکتی ہے؟ نہیں، کیا آپ ہی کی بات لینا ضروری ہے؟ نہیں، بات صحیح ہے، ہمارے پاس پروف والا دین ہے، جو بات پروف سے ثابت ہوگی وہ لیجئے، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہماری لو ان کی لو، جو ثابت بات ہے وہ لو۔ جی شیخ کفایت بھائی جو ابن ماجہ کی جو روایت ہے وہ صحیح نہیں، وہ ضعیف روایت ہے، بلکہ وہ سخت ضعیف روایت ہے۔ اگر کوئی اس کی سند کو صحیح ثابت کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ضعیف روایت ہے تو ضعیف روایت پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ ابھی آپ دیکھیے مفتی کیا نام تھا جو ایک صاحب کا ویڈیو ہم چلا رہے تھے، انہوں نے خود کہا کہ اس کے تعلق سے بھی روایتیں سب ضعیف ہیں، یعنی جتنے بھی علماء ہیں آپ ان کے زبانی سنیں گے کہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، یعنی کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ روایتیں جو ہے صحیح ہیں۔ کچھ لوگ کہنے والے، لیکن بہت سارے لوگ، خود یہ جو حنفی حضرات ہیں ان میں بھی کتنے لوگوں نے اعتراف کیا کہ ساری روایتیں صحیح، اس لیے ضعیف روایت پہ عمل نہیں ہوگا۔ اچھا کفایت بھائی، اتنا عمل کا شوق ہے اگر کسی کو تو بھائی ماہ شعبان میں روزے رکھے نا کثرت سے، 2-3 دن نہ رکھے باقی رکھے، تو ہم کہاں کہتے ہیں کہ عمل نہ کرو؟ بھائی کثرت سے روزے رکھیے، اور کچھ چند ایام چھوڑ پورے مہینے روزے رکھیے، ذکر کیجیے، تسبیح کیجیے، تلاوت کیجیے، اعمال خیر کے جو عمومی دلائل سے ثابت ہیں، تو ہم تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں۔ مگر وہ ایک رات اور ایک دن کر کے اور اپنے آپ کو ایک فہرست میں ڈال لینا اور دل کو تسلی دینا، یہ تو سب لغو چیزیں ہیں۔ ہم جس بات جو اعمال کی بات کرتے ہیں وہ تو اور زیادہ ہے، مگر وہ اعمال نہ کر کے ہمارا مزاج کیا بنا ہوا اصل میں کہ وہ ایک دن کر کے اور وہ ہمیشہ کے لیے مسلمانی میں نام لکھوانا، یہ بدعتوں کا مزاج ہوتا ہے اصل میں۔ اچھا آپ یہ دیکھیے شعبان بھائی، آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ یہ جو شعبان کے مہینے میں اتنا کثرت سے روزے کی بات کرتے ہیں، یہ جب محرم کا 10 تاریخ کی تاریخ آتی ہے تو وہ کھچڑا کھاتے ہیں، جس میں روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں میں ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے عاشورہ کا روزہ رکھنے پہ۔ وہ پورا عاشورہ کا دن ان کا صرف کھچڑا کھانے میں اور شربت پینے میں چلا جاتا ہے، جہاں صحیح ترین حدیثوں سے نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنا ثابت ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بھی بتائی۔ اس دن روزہ نہیں رکھیں گے، اس دن کھچڑا کھائیں گے، اس دن شربت بانٹیں گے، اور جس دن روزہ رکھنے کا ثبوت نہیں ہے اس دن کے لیے لڑائی کریں گے کہ نہیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ بالکل بھائی، ہم ماہ شعبان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں، اس میں عمل کے بھی قائل ہیں، لیکن اس فضیلت کے قائل ہیں جو صحیح حدیث میں ہے، اور اس عمل کے قائل ہیں جو صحیح حدیث میں اس بات رہ گئی، اس میں یہ بات رہ گئی ہے کہ آپ جیسے شکایت کیا بول رہے ہیں پہلے سن لیتے ہیں۔ جی نہیں، وہ جو روایت ہے نا ابن ماجہ کی کہ روزہ رکھو، تو اس کے بارے میں یہ واضح کرتے ہیں کہ اس کی سند میں جو ایک راوی ہے نا ابن ابی صبرہ جو یہ راوی ہے جس کا پورا نام ہے ابو بکر بن عبداللہ بن محمد القرشی، اس کو حدیث گڑھنے والا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا یزول الحدیث، یہ حدیث گڑھنے والا، تو یہ کوئی مطلب معمولی ضعیف روایت نہیں ہے، ایسا کذاب راوی وضاع راوی اس کے اندر ہے جو حدیث گڑھتا تھا، اس لیے ایسی روایت پہ نہیں عمل ہو سکتا نا، موضوع من گڑت روایت، یعنی کسی کی ہمیں ایسی روایت پہ عمل نہیں ہو سکتا جو موضوع ہے من گڑت۔ جی میں بھائی سے یہ سوال پوچھوں گا کہ بھائی آپ ذرا یہ بتاؤ کہ جو لوگ یہ حدیث بتاتے ہیں وہ لوگ ساتھ میں یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں کہ اس سے بیان کرنے والا ایک کذاب راوی ہے، جھوٹا راوی ہے؟ یعنی ساتھ میں بتانا چاہیے نا کہ دیکھیے یہ حدیث ہے، اسے بیان کرنے والا ایک جھوٹا راوی ہے، یہ کیوں نہیں بتاتے؟ یعنی امانت داری ہے نا کہ آپ بتاؤ تو پوری بات بتاؤ، پھر لوگوں کو فیصلہ کرنے دو کہ اگر انہیں ایک جھوٹے راوی کی بات پہ عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، لیکن آدھی بات کیوں بتاتے ہیں؟ اعتماد وغیرہ معتبر بات کے طور پر، یعنی کہ ایک ہوتا ہے کھوٹا سکہ، ایک ہے کھوٹا سکہ تم نے دے دیا بتایا نہیں کہ کھوٹا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے تم نے کھوٹا سکہ دیا اور کہا کہ نہیں صحیح ہے، اوریجنل ہے، پیور ہے، تو یہ تو ڈبل پرابلم ہو گیا نا۔ یہ تو ہاں کیا بولتے ہیں، آپ کو پتا تھا یہ حدیث کا معاملہ؟ یہ آپ نے جب یہ حدیث یہاں بتائی تو آپ کو پتا تھا اس کا ایسا معاملہ ہے کہ نہیں پتا تھا؟ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو جو پتا چلا تو یہ بتایا تھا انہوں نے کہ یہ کذاب راوی ہے یہاں پہ، کہ نہیں بتایا تھا آپ کو؟ نہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حضرت علی والی روایت تھوڑی زیادہ مضبوط ہے۔ الٹا دیکھو یہاں پہ تو کذاب راوی نکلا۔ اب جا کے آپ بھی پوچھیے ان سے کہ بھائی کہاں ہے یہ ایسی بات آپ نے مجھے بتایا؟ ہاں بھائی علی رضی اللہ عنہ روایت کو جو آپ کہہ رہے ہیں نا زیادہ مضبوط ہے، ارے بھائی وہ سب سے زیادہ گئی گزری روایت ہے نا، اس میں کذاب وضاع راوی ہے، وہ سب سے اچھی روایت کیسے ہو سکتی ہے؟ تھوڑا مجھے موقع دے دیجیے۔ ہاں جی موقع ہے، بتائیے کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ؟
میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سوال میں بات تھوڑا آپ لوگ مجھے موقع کم دیتے ہیں، سب آپ ایک ایک کر کے ابھی سب موقع ہی موقع موقع لے ہے، بولیے لیتے تو صحیح، کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ، بول ہیں۔ دیجیے اب کیا بولنا چاہ رہے ہیں۔ جی جی میرے 1 منٹ کی بات یہ ہے، جیسے کوئی ہمارے عالم کا کلپ جو سعودی عرب کے جو معتبر عالم ہیں انہی کا ایک کلپ کوئی دکھائے اور ہمارے منہ پہ ہی جواب دے دے کہ بھائی یہ تو تمہارے یہاں کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو اس کا کیا جواب بنے گا؟ اور ایک مشورہ بھیا اور وہ لینا آپ سے، تھوڑا موقع دیے گا مجھے۔ پہلے یہ سوال لے لیں، سوال کا جواب لے لیں۔ جی بالکل بالکل۔ جی، تو ہمارے لیے قرآن اور حدیث دلیل ہے کہ سعودی عرب دلیل ہے؟ ہمارے لیے قرآن اور حدیث دلیل ہے نا، سعودی عرب تو دلیل نہیں ہے نا۔ سعودی عرب میں بھی انسان رہتے ہیں الحمدللہ، عام طور پہ خیر کی کثرت ہے وہاں پر، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فرشتے ہیں اور وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتے ہیں اور ہر مسئلے میں وہ صحیح ہوں گے۔ تو یہاں پہ کوئی عالم ایسے کہہ سکتا ہے، اور ایک بات ضرور فرق کریے، دیکھیے کوئی یہ کہتے ہوئے مل سکتا ہے آپ کو جو کہے کہ اس رات کی یہ فضیلت ہے جو ثابت نہیں ہے، جیسے کہ شیخ کفایت نے بتایا کہ وہ فضیلت ثابت نہیں ہے۔ فضیلت ہونا ایک بات ہے، اس میں عبادت کرنا الگ بات ہے۔ جیسے جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے، کوئی بولے میں جمعہ کے دن کی بہت فضیلت ہے، میں ہر جمعہ روزہ رکھوں گا، جمعہ کی رات میں اٹھ کر کے قیام اللیل کروں گا، تو چلے گا کیا؟ نہیں چلے گا، کیونکہ فضیلت الگ بات ہے، اس میں خاص عبادت کرنا الگ بات ہے، عبادت کی دلیل چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے، نہ فضیلت ثابت ہے نہ عبادت ثابت ہے، لیکن کوئی اگر کہے کہ یہاں پر فضیلت ملتی ہے، جیسے بعض ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں اس کی فضیلت ثابت ہے لیکن عبادت ثابت نہیں ہے، تو اگر وہ کہیں کہ فضیلت ثابت ہے تو بھی عبادت تو ثابت نہیں ہے، تو مسئلہ تو ثابت نہیں ہوا نا، یہاں تو عبادتیں لوگ کر رہے ہیں، وہ عبادت کی دلیل چاہیے نہیں چاہیے، بہت اہم بات ہے یہاں پر۔ جی شیخ شعبان آپ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بات تو یہی ہے کہ وہ کون عالم ہے اور بات کیا ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، کیا سیاق و سباق ہے اور وہ عالم ہے کون؟ یا صحیح واقعی بات وہ سلفی عالم ہیں؟ بھائی سعودی عرب میں جو بھی ہے، تو سعودی عرب میں یا شام میں، عراق میں بہت سارے قسم کے لوگ، بلکہ الگ الگ مذہب کے بھی لوگ رہتے ہیں، تو بھائی کون سے عالم ہے یہ نہیں کلیئر ہے، اور انہوں نے کیا کہا یہ بھی نہیں کلیئر ہے۔ اور پھر تیسری بات کا جواب زید بھائی نے دیا ہے کہ بھی اگر بالفرض اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کہی ہے تو بھئی اختلافات میں طریقہ کیا ہے، اصول کیا ہے، اصولوں سے اختلافات حل ہوں گے۔ تو اگر کسی عالم نے کہا ہے اور دوسرے علماء بھی کہہ ہی رہے ہیں، بھئی ٹھیک ہے، وہ مان لیتے ہیں ایک سلفی عالم نے کہا، تو اور بھی ہم نے کلپ چلائی ہی ہے، دیکھیے وہ بھی عالم ہی ہیں، علماء ہی ہیں، اپنے اپنے مکتب فکر کے بڑے لوگ ہیں وہ، اور اپنے اپنے مکتب فکر میں وہ اہم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ہی بات کہی ہوئی ہے۔ لیکن ظاہر سی باتیں ہیں، اختلافات میں ہم کیا کریں گے، تو کنفیوژن میں کیا پڑھ کر کے جو ہے ہلاک ہو جائیں گے، یا کچھ ضابطے اور کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے اور اصولوں کی روشنی میں پھر پرکھیں گے کہ بھی کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، یہ مسئلہ ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، چلو امید کرتا جی ہوں بھائی آپ کو جواب ملے ہوں گے کچھ آگے انشاءاللہ، پھر کبھی اور کنٹینیو کریں گے۔ ہاں بہت زیادہ لوگ بیٹھے ایک ہوئے رائے ہیں، میری ایک بہت رائے معذرت میری لے کیونکہ کئی لیتے لوگ ہیں۔ ہیں نا، ابھی تھوڑا سا آپ کو ہولڈ کر رہا ہوں، آگے انشاءاللہ اور سوال آپ ٹھیک کے لیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔